السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ناول عشق تیرا، رائٹر عبیرہ حسن۔ ہماری خوبصورت سی کامیڈی، انٹرسٹنگ اور پرفیکٹ فیملی ناول ہے، بہت ہی زبردست ناول ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ناول کو پسند کر رہے ہوگے، بور نہیں ہو رہے ہوگے۔ اس ناول کو انشاءاللہ جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے کی میں پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں زیادہ ریڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ پوری کوشش کر رہی ہوں زیادہ سے زیادہ ریڈ کرنے کی، لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے۔ چلیے پوری کوشش کریں گے ہم لوگ کہ جلدی اس کو کمپلیٹ کریں۔ اب بڑھتے ہیں ہم ناول کی جانب۔ ڈیڈ، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ مراد ہاؤس جائیں؟ فہیم نے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا باپ سے۔ شٹ اپ فہیم، تم نہیں جاؤ گے، کیونکہ ایک تو تمہاری حالت اس قابل نہیں، دوسرے تمہارے وہاں جانے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی۔ فرحان نے فرمان دورانی کے بولنے سے پہلے ہی فہیم کو ڈپٹ دیا تھا، کیونکہ باپ کے بگڑے تیور وہ دیکھ چکا تھا۔ دس از ناٹ فیئر بھائی، شادی ہماری، سسرال ہماری، دعوت ہم لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور آپ لوگ ہمارا ہی پتہ صاف کریں، جو کہ بالکل فیئر نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ ظلم ہے ہم معصوموں کے ساتھ۔ تم بھی تو کچھ پھوٹ لو منہ سے، معصوم کمینوں، منہ سیے بیٹھے ہو۔ میرے سامنے تو بہت پڑ بول رہے تھے۔ گھر کے سارے مرد اس وقت شاہ ہاؤس میں جمع تھے، ان سب کی تیاری مکمل تھی، لیکن شام سے ان کے گھر کی عورتیں خود کے اور بچوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، جس پر فرمان صاحب اور ریحان شاہ برہم ہو کر 2 گھنٹے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں سے شاہ ہاؤس چلے آئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے بڑبڑاتے زاویہ شاہ، ان کے کچھ ہی دیر بعد شہریار صاحب بھی نقشک سے تیار چاروں دلہوں سمیت شاہ ہاؤس چلے آئے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی صوفوں پر بیٹھے اپنے تینوں دوستوں پر جب شہریار صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے فوراً ان کے موڈ کا اندازہ لگا لیا۔ وہ تینوں شدید طیش کے عالم میں خاموشی سے بیٹھے سب کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بگڑے تیور دیکھ کر شہریار صاحب نے آنکھوں سے دلہوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور ان کی بات سمجھتے ہوئے چاروں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر یکے بعد دیگرے ہاشم، ہادی، روحان، راہم، فہد، فرحان بھی بما بچوں کے شاہ ہاؤس آ چکے تھے، مگر اب سب عورتیں بچوں کو بھیج کر خود تیار ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں فاطمہ، مہوش، زینب اور رائحہ بھی نوکروں کے ساتھ مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکروں سمیت وہیں چلی آئی، مگر ان سب کی بہویں ابھی بھی لاپتہ تھی۔ اور پھر بالآخر 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد فہیم نے اپنی زبان کھول ہی لی، جس پر فرحان نے اسے ڈپٹ دیا، مگر اس کی اس بے تکی فرمائش نے فرمان دورانی کو بری طرح مشتعل کر دیا تھا، جو اپنے علاوہ باقیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، کوئی کہیں نہیں جائے گا، سمجھے؟ گھر پر بیٹھو چپ چاپ، ورنہ سب کے سامنے اور بنا تمہارے زخمی وجود کی پرواہ کیے ہوئے میں تمہاری ابھی کے بھی توازے کر دوں گا۔ فرمان صاحب گرج کر بولے تھے۔ ان کے غصے نے باقی 3 دلہوں کا حوصلہ تو تقریباً توڑ ہی دیا تھا، جبکہ فہیم نے ایک شکایتی نظر باپ پر ڈال کر ماں اور بڑے بھائیوں کو باری باری دیکھا تھا، ساتھ ہی اپنے سپورٹر یعنی شہریار صاحب پر بھی ایک نظر ڈالی، جو اس کو دیکھتے ہوئے لب بھیج کر مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے رہے تھے۔ فرمان کیا مذائقہ ہے یار، بچوں کی خوشی ہے تو چلنے دو نا انہیں بھی ساتھ، اور فہم کو کون سا سر کے بل چل کر جانا ہے، وہاں جا کر بھی یہ لوگ ایک سائیڈ بیٹھے رہیں گے۔ اصل میں عثمان نے کل فہیم سے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر کل یہ تھوڑا بہتر ہو گیا تو ہم سب کے ساتھ یہ بھی آئے گا مراد ہاؤس۔ اب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہے تو چلتے ہیں نا اسے بھی لے کر۔ شہریار صاحب گلا کھنکھارتے اپنا کیس لڑنا شروع کیے، جس پر فرمان صاحب نے جلالی نظروں سے فہیم کو دیکھا تھا۔ پوائنٹ تو یہی ہے نا شہریار کہ یہ وہاں جا کر بھی ایک سائیڈ نہیں بیٹھیں گا، اپنی عادت کے مطابق کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے سے باز نہیں آئے گا، اور مجھے پھر سب کے سامنے شرمندہ کروائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے یہیں رہنے دو۔ فرمان صاحب غصے سے بولے، یہ زیادتی ہے ڈیڈ، اس طرح تو آپ مجھے میری شادی میں بھی جانے نہیں دیں گے۔ فہیم منہ بنا کر بولا، میرا بس چلے تو ہاں، تمہیں بالکل لے کر نہ جاؤں، تم جیسے شر پسند دلہا کے بنا بارات لے کر جاؤں اور فون پر نکاح کروا کے دلہن کو سکون سے رخصت کروا کر لے آؤں۔ ایزی اینڈ سیف پروسیس۔ فرمان صاحب نے اس بار واقعی زیادتی کر ڈالی تھی، جس پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، جبکہ فہیم اس کھلی بے عزتی پر باپ سے شدید خفا ہو گیا۔ دیکھو ماما، سن لیا اپنے شوہر نامدار کے خیالات، ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں، سوتیلا سمجھو ہے مجھے تو، انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں، بس
فرحان بھائی اور فہد بھائی ان کے سگے بیٹے مجھے تو اپنے یتیم خانے سے گود لیا تھا اور ان کمینوں کے سامنے بے عزتی کر رہے تاکہ بعد میں یہ سوتنوں کی طرح تانے دے دے کر میرا جگر چھلنی کر دے۔ فہم نے غصے سے اپنے تینوں کمینے دوستوں کو دیکھا تھا جو پوری بتی سی کھولے اس کی شاندار بے عزتی پر مسکرا رہے تھے۔ وہ انہیں غصے سے گھورتا واک آؤٹ کر گیا، جبکہ باقی سب جو مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے فہم کے باہر جاتی زور زور سے ہنس پڑے، سوائے زینب کے جو شوہر کو غصے سے گھور رہی تھی، جو سب کے ہنسنے پر اب خود بھی مسکرا رہے تھے۔ مل گیا سکون، ہو گئی تسلی، ہمیشہ ایسے ہی اس کا دل دکھا کر آپ کو خوشی ملتی ہے۔ لیکن ایک بات میری بھی سن لیں آپ، اگر فہم نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گی، آپ اکیلے سب کے ساتھ چلے جائیں۔ زینب کو ہمیشہ سے بیٹے کے ساتھ شوہر کا رویہ ایسے ہی خفا کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ فرمان صاحب کو وارن کرتی زاویہ شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو انہیں اپنے کندھے سے لگا کر مسکرا دیے، جبکہ فرمان صاحب ہنوز مسکراتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جاؤ بھائی روحان، بلا کر لاؤ سب کو یار، میں ذرا اپنے سوتیلے بیٹے کو منا کر لے آؤں، پھر نکلتے ہیں۔ فرمان صاحب شرارت سے مسکراتے زینب کو دیکھ کر بولے، جو ہنوز ان سے خفا بھائی کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی۔ فرمان صاحب کے فہم کو سوتیلا کہنے پر وہ ایک شکایتی نظر ان پر ڈال کر مزید اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ اپنی خفا بیگم کو دیکھ کر مسکراتے باہر نکل گئے، جہاں باہر ہی شاہ ہاؤس کے لان میں لگے فاؤنٹین کی باؤنڈری پر دونوں ہاتھ جمائے پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ فرمان صاحب دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ہاں بھائی میرے سوتیلے بیٹے، یہاں ایسے روٹھے ہوئے کب تک کھڑے رہو گے؟ چلنا نہیں ہے اب اپنی سسرال؟ اپنے پیچھے سے آتی باپ کی مسکراتی آواز پر فہم نے مڑ کر ایک نظر انہیں دیکھا اور دوبارہ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ جائیں، مجھے نہیں جانا، میں وہاں گیا تو کوئی کارنامہ انجام دے دوں گا۔ فہم اب بھی ان سے شدید خفا تھا۔ اچھا اب بس کرو، چھوڑو بھی ناراضگی، باپ نے اگر غصے میں کچھ کہہ دیا تو دل پر لگا کر بیٹھ جاؤ گے۔ صحیح کہتی ہے زینب کہ میں غصے میں کچھ زیادہ ہی زیادتی کر جاتا ہوں۔ ویسے سب سے زیادہ برا کس بات پر لگا؟ فرمان صاحب نے فہم کے کندھے پر بازو پھیلاتے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ شادی میں نہ لے جانے اور فون پر نکاح کرنے والی بات پر۔ فہم دوسری طرف منہ کیے ہنوز خفگی سے بولا، او اچھا، اس بات پر دل دکھا ہے، سوری بولوں؟ فرمان صاحب نے جیسے اجازت لی، ضرورت نہیں۔ فہم کی خفگی اب بھی قائم تھی۔ کیسے مانو گے؟ انہوں نے پریشانی سے اپنا کان کھجاتے پوچھا۔ پرومس کرنا پڑے گا۔ فہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا وہ تو مشکل ہے، اب پتہ نہیں کس بات کا پرومس لے لو گے، ایسے ہی مان جاؤ، اور اتنی آسانی سے بیٹے کے ہاتھ نہیں آنا چاہتے تھے۔ نہیں ماننا، فہم نے مزید منہ پھلا لیا۔ اوکے بھائی بولو کیسا پرومس؟ فرمان صاحب گہری سانس لیتے بولے، پوری شادی کے دوران نو بے عزتی پلیز۔ فہم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو؟ انہوں نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ نہیں ہوگی، مکمل شرافت کے ڈرامے میں رہوں گا۔ فہم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وعدہ کیا۔ اوکے، اگر تم ڈرامے نہیں کرو گے تو آئی پرومس شادی تک کوئی بے عزتی نہیں ہوگی۔ فرمان صاحب نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب چلے؟ فرمان صاحب نے اس سے الگ ہوتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے بگڑے موڈ والے بیٹے کو دیکھا، جس نے گرے جینز کے اوپر بلیک شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سرخ سفید رنگت والے چہرے پر چوٹوں کے نشان چمک رہے تھے، ہونٹ کا زخم بھی تازہ تھا، سر اور پیشانی کی طرف سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، بس سر کے بیچ کے بال نظر آ رہے تھے، گال پر آنکھ سے ذرا نیچے ایک سائڈ نیل بھی پڑا تھا۔ اس کے تقریباً سارے زخم ابھی تازہ تھے، مگر یہ ضدی لڑکا اس حال میں بھی سکون سے نہیں رہ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، بس یہ سر کی پٹی اور چہرے کے زخموں نے گڑبڑ کر دی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اب کیا کر سکتے، کرموں کے پھل ہے بیٹا، بھگتنے تو پڑیں گے۔ وہ تعصب سر ہلاتے بولے، وعدہ خلافی نہیں۔ فہم نے انگلی اٹھا کر وعدہ یاد دلایا۔ اپس سوری، اب چلے؟ فرمان صاحب نے پوچھا تھا، جس پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گھر کے باہر گاڑی کا ہارن سن کر زہیب مراد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر عائشہ کا بیگ اٹھایا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زید مراد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتے باہر مہمانوں کو ریسیو کرنے بڑھ گئے۔ حالہ بھی ان چاروں کو اوپر جانے کا اشارہ دیتی روحا کو لے کر لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد زہیب مراد بھی عائشہ کا بیگ روم میں رکھ کر لاؤنج میں چلے آئے تھے، مگر سامنے ہی زید صاحب کے ساتھ آتے ان کے بڑے سالے، ان کی بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے، جو اچانک ہی غیر متوقع طور پر بنا بتائے چلے آئے تھے۔ ابھی وہ اسی طرح حیران پریشان سے کھڑے تھے کہ تبھی باہر ایک ساتھ کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز سن کر وہ چونک کر ان لوگوں کو سلام کرتے زید مراد سمیت باہر چل دیے تھے۔
اور ان انچاہے مہمانوں کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تو حالہ بھی رہ گئی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی عائشہ کی ممانی کی وہ بے عزتی جو انہوں نے صنم اور عائشہ کے غائب ہونے پر ان کے شوہر اور ان کی تھی، مگر وہ ان کی طرح کم ضعف نہیں تھی جو گھر آئے مہمانوں کی بے عزتی کرتی۔ تبھی رواداری سے مسکراتے ان سب کو صوفے پر بٹھانے لگی۔ آج ان کے گھر پر بہت سارے لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا، اسی لیے وہ بڑے سے لاؤنج میں کافی ساری نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا، جس پر عائشہ کی ممانی کافی حیران رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے حالہ، آج کیا کوئی پارٹی وغیرہ ہے گھر میں؟ یہ اتنی ساری نشستیں کس کے لیے ہے؟ عائشہ کی ممانی نے حالہ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالہ انہیں کوئی جواب دیتی، زید صاحب، ریحان شاہ اینڈ فیملی، فرمان صاحب اور شہریار صاحب کو بما ان کی فیملیز کے ساتھ لیے اندر چلا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے زہیب صاحب زاویہ شاہ کی فیملی کے ساتھ فہیم، غالب، رکیم اور عادی کو ساتھ لیے چلے آ رہے تھے۔ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر عائشہ کے ماموں ممانی اور ان کے ساتھ بیٹھا ان کا بیٹا نعمان حیران رہ گیا، جبکہ زید، مراد اور زہیب صاحب سمیت حالہ بھی آنے والے سارے مہمانوں کو مسکراتے ویلکم کرتی مہمان عورتوں سے گلے مل رہی تھی۔ ان لوگوں کا ان مہمانوں کے سامنے یہ بچ بچ جانے والا انداز عائشہ کی ممانی کو مشکوک کر رہا تھا۔ ان کا دماغ ان کو کچھ غلط ہونے کا انڈیکیشن دے رہا تھا۔ اب سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ فہیم بیٹا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حالہ نے مسکرا کر فہیم سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے اماں، گھر پر کوئی روک ہی نہیں رہا تھا، سب کو آنا تھا یہاں تو میں اکیلا گھر پر کیا کرتا، اسی لیے میں بھی چلا آیا۔ فہیم کے حالہ کو اماں کہنے پر زینب نے چونک کر سے دیکھا، یعنی بدماش بچوں نے پہلے سے دوسری رشتہ داریاں بھی جوڑ رکھی ہے۔ زینب نے اپنے سامنے بیٹھے بیٹے کو مصنوعی غصے سے گھورتے پھر خود ہی مسکرا دی۔ اچھا کیا بچے آپ سب لوگ بھی آ گئے، حالہ نے مسکرا کر کہا۔ تبھی فہیم کی نظر عائشہ کے اس کزین پر پڑی جو شادی میں عائشہ کے متعلق بکواس کر رہا تھا۔ یہ کمینہ ذلیل شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ فہیم نے اپنے پاس بیٹھے رکیم سے کہا تھا۔ کون ذلیل کمینہ؟ تو یہاں بیٹھا ہے، یہ دوسرا کمینہ ذلیل کون آ گیا؟ رکیم نے بے چینی سے لاؤنج کے گلاس ڈور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بے چین نظریں اپنی سنڈریلا کو ڈھونڈ رہی تھی جو شاید ابھی اوپر اپنے روم میں تھی۔ بکواس مت کر، میں اس سامنے والے کمینے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو سامنے لیفٹ سائڈ پر بیٹھا ہے۔ فہیم نے رکیم کی پسلی میں کوئی نہیں مار کر اس کی توجہ نعمان کی طرف مبذول کروائی۔ کیوں، کون ہے یہ کمینہ؟ عادی جو ان دونوں کے پاس بیٹھا ان کی خسر پسر کان لگا کر سن رہا تھا، فہیم سے پوچھ بیٹھا۔ یار یہ ہمیں عائشہ کی کزن کی شادی ملا تھا۔ ارے وہی شادی جس میں عائشہ نے مجھے تھپڑ جڑ دیا تھا، اسی شادی میں عائشہ کے متعلق بکواس کر رہا تھا، فہیم نے عادی رکیم کو بتایا، جبکہ پاس بیٹھا علی بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اس چھچورے کو دیکھ رہے تھے جو بے دریغ سب کا لحاظ کیے بنا ان چاروں کو گھور رہا تھا۔ زہیب، زید بھائی، ہم لوگوں کو آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ آج ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں، اگر آپ کو اپنے مہمانوں سے ٹائم مل جائے تو ہماری بات بھی سن لے۔ سامنے بیٹھی عورت کی کاٹدار آواز پر چاروں اس چھچورے کو چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھی اس کھرانڈ کو گھورنے لگے تھے۔ وہ عائشہ کی ممانی تھی جو اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں زید مراد سے بولی تھی، جس پر زید صاحب نے لب بھینچ کر خود کو کچھ سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ بھابھی جو بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، اور یہ لوگ مہمان نہیں ہیں، ہمارے بہت بہت خاص اور اپنے ہیں، یہ ہماری بچیوں کے سسرال والے۔ ہم نے صفین، صنم، عائشہ، مہروسہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ 6 دن بعد ہم چاروں کی شادی کر رہے کارڈ چھپنے گئے ہیں جو کل تک آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے۔ زید مراد کے جواب پر عائشہ کی ممانی کا منہ حیرت سے کھل گیا، یعنی ان کا شک صحیح نکلا۔ لیکن ابھی ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ زید اور زہیب صاحب ایک ساتھ چاروں بیٹیوں کی شادی کر رہے تھے، وہ بھی اتنی جلدی؟ اور عائشہ کو تو اپنے نعمان کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی۔ دولت مند بننا ان کا دیرینہ خواب تھا جسے شرمندہ تعبیر صرف عائشہ کے ذریعے کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ ان کے لیے خزانے کی چابی تھی اور اس وقت یہ چابی انہیں اپنے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے زید صاحب کی بات پر وہ تلملا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ان کے شوہر خاموش بیٹھے تھے اور نعمان صاحب سامنے بیٹھے فہیم لوگوں کو اب تک غصے سے گھور رہا تھا۔ آپ ایسے کیسے عائشہ کی شادی کر سکتے زید بھائی، جبکہ عائشہ بچپن سے میرے نعمان کی منگیتر ہے۔ اماں نے اپنے انتقال سے پہلے عائشہ کو نعمان کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ ہمارے گھر میں سب کو یہ بات پتہ ہے اور عائشہ بھی جانتی ہے، یقین نہیں تو بلا لے عائشہ کو اور پوچھ لے اس سے۔ بھائی میں نے تو ابھی نبیلہ کی شادی میں بھی اپنے سارے رشتہ داروں کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اب میں نعمان اور عائشہ کی کچھ ہی مہینوں میں شادی کر رہی ہوں۔ عائشہ کی ممانی چمک کر بولی تھی۔ ان کی بات پر وہاں بیٹھے ہر فرد کو صاف سن گیا، جبکہ فہیم غصے سے بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے عائشہ؟ کسی کی منگیتر امپاسبل، اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں انکل اور اماں پہلے ہی بتا دیتے، اور 6 دن بعد شادی ہے ہماری، اسی لیے آپ کو اس وقت یہ فضول بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔
فہیم غصے سے بولا تھا مگر فرمان صاحب نے اسے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ باپ کے اشارے پر فہیم غصے سے ناک پھلاتا ہوا دوبارہ بیٹھ گیا۔ تبھی زید صاحب غصے سے عائشہ کی ممانی کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اب اتنے نازک موقع پر کسی قسم کی بدمزگی کے بنا وہ معاملہ نپٹانا چاہتے تھے۔ کمال ہے بھابھی، آپ کے گھر میں سب کو پتہ ہے، اور میں جو عائشہ کا سگا باپ ہوں میں ہی اس حقیقت سے انجان ہوں۔ بہرحال اول تو ممانی نے ہم سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اگر ایسا ہے بھی تو میں بچپن کے جڑے ان فضول رشتوں کو نہیں مانتا۔ عائشہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی کہاں اور کس سے کرنی ہے اس بات کا فیصلہ میں کروں گا، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں عائشہ کی شادی فہیم سے ہی ہوگی، کیونکہ ہم درانی صاحب کو زبان دے چکے ہیں۔ زید مراد کی تو ٹوک بات پر عائشہ کی ممانی غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ ایسے کیسے زید بھائی، آپ اپنی مرضی کر سکتے؟ ارے عائشہ آپ کی ہی نہیں شفا کی بھی بیٹی تھی، اور اس ناطے سے ہمارا بھی اس پر پورا حق بنتا ہے، اور رشتے کے لیے منع کرنے سے پہلے آپ عائشہ سے بھی تو اس کی مرضی پوچھے۔ بلائے اسے یہاں۔ عائشہ کی ممانی ہاتھ نچاتے بولی۔ میں آ گئی ممانی، پوچھے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ عائشہ کی آواز پر وہاں بیٹھے ہر شخص نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا۔ عائشہ کی آواز پر گھر کی ساری عورتوں نے دروازے میں کھڑی اس موم کی گڑیاں کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی حسین تر تھی، کھڑے خوبصورت نگوش، بڑی بڑی براؤن غزالی آنکھیں، بے حد گلابی بھرے بھرے ہونٹ جو لپسٹک سے پاک تھے، سرخ و سفید دودھ جیسی رنگت بلیک کلر میں دور سے ہی چمک رہی تھی۔ نازک سے سراپے والی نوعمر لڑکی قیامت خیز حسن کی مالک تھی۔ اس وقت مکمل سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی، یعنی فہیم ایسے اس کا عاشق نہیں ہوا تھا۔ حبیبہ اور مہانور کو اپنی دیورانی بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ساکت بیٹھے فہیم کو دیکھا تھا، سب کی موجودگی فراموش کیے وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو مکمل مشرقی لباس میں تھی۔ گو فہیم شادی میں بھی عائشہ کو اس طرح کے ڈریس میں دیکھ چکا تھا، مگر آج اسے حیرت عائشہ کے سر پر اچھی طرح دوپٹہ لینے پر ہو رہی تھی۔ بلا شبہ اپنے اس مکمل مشرقی روپ میں فہیم کو ہپناٹائز کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح تو دیکھنا چاہتا تھا اسے، مگر وہ ہمیشہ فہیم کی بات کو نہ سمجھتے اس سے جھگڑنے لگتی تھی۔ بولے ممانی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ عائشہ بنا کسی کی طرف دیکھے دھیرے دھیرے چلتی اپنی ممانی کے سامنے جا کھڑی جو اسے دیکھ کر ایک لمحے کو گڑبڑا گئی تھی، مگر پھر فوراً سنبھلتے بولی، عائشہ بتاؤ ان سب کو کہ تم بچپن سے نعمان کی منگیتر ہو کہ نہیں؟ تمہاری نانی نے خود یہ رشتہ پکا کیا تھا۔ زید بھائی کو اماں نے شاید نہ بتایا ہو، مگر تمہیں تو سب پتہ ہے نا بیٹا، بولو۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زید بھائی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے ماموں ممانی، اس لیے بنا کسی بات سے ڈرے جھجکے سب سچ بتا دو انہیں کہ تم نعمان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ بڑی ممانی نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ اوکے ممانی، میں بتا دیتی ہوں ڈیڈ، آپ نے جو میرے لیے سوچا ہے میں اس پر رضامند ہوں، اور پورے دل سے آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ آپ میرے سرپرست ہیں، میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے بہتر کریں گے، آپ کی مرضی میری مرضی ہے۔ عائشہ متوازن لہجے میں ایک ایک لفظ جما کر بولی تھی، جس پر سب سے پہلے زوہیب مراد نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا تھا، جبکہ فہیم سمیت باقی سب نے بھی پرسکون سانس لی تھی۔ فہیم کا دل کیا آگے بڑھ کر اپنی شیرنی کو گلے سے لگا لے، جس نے اس کے بے چین دل کو اپنے فیصلے سے قرار عطا کر دیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ عائشہ، تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ سچ بتاؤ سب کو، تم نعمان کی منگیتر ہو، پھر کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ عائشہ کی ممانی نے اب بھی ہار نہیں مانی، جس پر عائشہ زہیب صاحب سے الگ ہوتی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اوکے، سب سچ بتا دیتی ہوں ڈیڈ کو۔ ایکچولی ڈیڈ، پہلا سچ یہ ہے کہ ممانی بہت بڑی ڈرامے باز عورت ہے، اور ساتھ ساتھ ایک نمبر کی جھوٹی بھی۔ یہ جو منگیتر کر رہی ہے نا، یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب آپ لوگ کینیڈا اور میں یہاں پاکستان میں نانی کے پاس تھی۔ سب اپنی اپنی زندگی میں بزی تھے، اسی لیے نانی اماں کو میرے مستقبل کی طرف سے بڑی فکر رہتی تھی۔ تو ایک دن میں نانی اماں کے لیے کھانا لینے کچن میں گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے سنا نانی اماں ممانی سے کہہ رہی تھی کہ نعمان بھائی کا رشتہ مجھ سے کر دے تاکہ وہ میرے مستقبل کی طرف سے بے فکر ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ تو انہوں نے نانی اماں کو بڑی بدتمیزی سے جواب دیا تھا کہ انہوں نے کوئی قریب و مسکینوں اور بے گھروں کے لیے اپنا گھر نہیں کھول رکھا جو یہ مجھ جیسی گری پڑی اور منحوس کو اپنے بیٹے سے بیاہ کر زندگی بھر اپنے سینے پر مونگ دلنے کو بٹھائے گی۔ یہ لڑکی ماں کو بھی کھا گئی، دادی کو بھی، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی اسے پیدا کر کے بھول گیا ہے۔ اس لیے خبردار جو اس منحوس کو میرے بیٹے کے لیے سوچا بھی، میرے بیٹے کے لیے کوئی کمی ہے لڑکیوں کی جو اس کمبخت سے اس کا رشتہ پکا کر دوں، اور اماں آپ کی فضول خواہش کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ منحوس کسی کو چین سے رہنے نہیں دیتی، کھرانٹ عورت میری عائشہ کو مارتی ہے، اور اب یہاں مدر ٹریسا بنی کھڑی ہے۔ صحیح کہا عائشہ نے، ڈرامے باز اور جھوٹی۔ فہیم نے فوراً پہلو بدلا اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ان کا جواب سن کر بیچاری نانی اماں افسوس ہی
کرتی رہ گئی کہ ان کی وجہ سے مفت میں مجھے مار پڑ گئی۔ بڑے ماموں بھی وہیں بیٹھے تھے، مگر یہ جس طرح آج خاموش ہے تب بھی ایسے ہی خاموش تھے۔ یہ بھی مومانی کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے ٹھیک کہا نا ماموں جان؟ عائشہ نے تنزیہ ان سے پوچھا تھا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئے تھے، جبکہ زید مراد کے لیے کتنا مشکل تھا سننا کہ ان کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ان کی اس بچی کے ساتھ لوگوں نے کیسا کیسا سلوک کیا۔ اب بھی وہ عائشہ کو دیکھ کر لب بھینچ کھڑے تھے۔ پھر اس کے بعد نعمان بھائی کے جوہر کھل کھل کر سامنے آنے لگے۔ یہ بچپن سے ہی ایسے گھٹیا واہیات ٹائپ کے ہے، ہاں شکل سے ہی چور چک کا لگ رہا ہے۔ فہیم نے نعمان کو گھور کر دیکھا تھا۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر نانی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اچھا ہے میرا رشتہ ان سے نہیں ہوا۔ پھر نانی کے انتقال کے بعد جب میں پاپا کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تب مومانی کو احساس ہوا کہ بھائی بھول ہو گئی ان سے۔ تو انہوں نے تو اتنے امیر و کبیر باپ اور چچا کے ہوتے ہوئے یہ کیسے سوچ لیا کہ عائشہ غریب ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے دیا۔ اس لیے میرے جانے کے بعد یہ خوب پچھتائی، اور پھر جب میں دوبارہ اتنے سال بعد پاکستان آئی تو جھٹ سے انہوں نے نعمان بھائی کو میرا منگیتر بنا ڈالا، وہ بھی اس لیے کہ اب میں غریب مسکین نہیں رہی تھی۔ انہیں میرے ارد گرد دولت کے انبار نظر آ رہے تھے۔ میں نے خود ان کی اپنے نام نہاد منگیتر کی پلاننگ اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یہ منصوبے بنا رہی تھی کہ ایک بار ان کے بیٹے کی مجھ سے شادی ہو جائے تو میرے ساتھ کروڑوں کی دولت ان کی ہو جائے گی، جس پر زندگی بھر یہ عیش کرے گی۔ تب نعمان بھائی نے کہا کہ آپ شادی کی پلاننگ کر رہی ہے، عائشہ تو اتنی بد زبان ہے کہ ڈھنگ سے نہ بات کرتی ہے کسی سے، نہ کسی کی بات کا سیدھا جواب دیتی ہے۔ شادی کے لیے کیا خاں کرے گی، رشتہ لے کر جائے گی بھی تو وہ منہ پر ہی صاف رشتے سے منع کر دے گی۔ تب میری پیاری مومانی نے کہا کہ عائشہ کو شیشے میں اتارنا ان کا کام ہے، بس تم شادی کی پلاننگ کرو۔ پھر نعمان بھائی نے کہا کہ کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اگر بات نہیں بنی تو صنم کے لیے بات کرے گا۔ عائشہ کے ساتھ صنم پر بھی ان کا دل آ گیا ہے، جو ویسے بھی بہت شریف اور سیدھی سی ہے، ساری زندگی سر جھکا کر گزار دے گی، آپ کی خدمت بھی کرے گی اور میرے بھی سر میں درد نہیں کرے گی۔ میں باہر جو دل چاہے کرتا پھروں، سارے ذلیل کمینے اور برباد لوگ میری صنم کے لیے ہی رہ گئے۔ بیٹا تو باہر مل، مجھے سر جھکا کر اچھی طرح تیری خدمت میں کروں گا۔ اس سائیکو بے رام کی طرح صحیح پہچانا تھا فہیم نے تجھے، ذلیل شخص۔ اب فہیم کے ساتھ ساتھ میری بھی تجھ سے دشمنی ہو گئی ہے۔ رقیم سخت تلملاتے ہوئے نعمان کو دیکھ کر ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ کی تیلی پر مارا۔ ہے نا نعمان بھائی، یہی کہہ رہے تھے نا آپ؟ عائشہ نے تنزیہ مسکراتے مومانی سمیت نعمان کو دیکھا تھا، جن کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ہے لڑکی، کیا بک رہی ہو تم؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، رشتے سے منع کرنا ہے تو ویسے ہی کر دو۔ عائشہ کو اتنی تہمتیں لگا رہی ہو ہم پر، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اس بڑھاپے میں مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہاری ماں کی بھابھی ہوں، رشتے اور عمر میں اس سے بھی بڑی، جس سے تم زبان درازی کرنے کے ساتھ جھوٹی سچی کہانیاں بھی سب کو سنا رہی ہو ہمارے متعلق۔ کس بے شرمی سے مجھے لالچی اور دولت کی بھوکی کہہ رہی ہو؟ ڈرو خدا سے عائشہ۔ عائشہ کی زبانی سارا سچ سن کر مومانی شوہر کے ڈر سے نئے حربے پر اتر آئی تھی۔ اب وہ رو رو کر سب کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر جو ان کی نس نس سے واقف تھے وہ انہیں بری طرح گھور کر دیکھ رہے تھے، اور نعمان بھی عائشہ کی زبانی سارا سچ سن کر شوقڈ کھڑا رہ گیا تھا۔ جھوٹ میں نہیں، آپ بول رہی ہیں مومانی، اور مجھے آپ کی عمر اور رشتے کا دونوں کا لحاظ ہے، تبھی میں نے اتنے دن سے سب کچھ جانتے بھی کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر آپ نے مجھے مجبور کر دیا آج اپنی زبان کھولنے پر۔ اور خدا سے آپ ڈرے مومانی، جو آپ اپنے شادی شدہ بیٹے کو میرا منگیتر بنا رہی ہے۔ نعمان بھائی شادی شدہ ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہے، سوائے ماموں کے پورا گھر یہ بات جانتا ہے۔ اب کہے تو میں ان کی بیوی کو بھی لا کر یہاں کھڑا کر دوں۔ عائشہ کی دھمکی پر سب سے پہلے نعمان سٹپٹا کر باہر بھاگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتی مومانی نے قہر بھری نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اچھا بیوی، بس رہنے دو، ہم بہت برے ہیں، لیکن تم اتنی پاک باز بننے سے پہلے اپنی سسرال والوں کو یہ تو بتا دو کہ شادی والی رات تم دونوں بہنیں ہال سے کہاں غائب ہوئی تھی اور پوری رات پلٹ کر گھر نہیں آئی، کہاں گزار کر آئی تھی وہ رات تم دونوں؟ مومانی نے اب اپنا ہر وار خالی جاتا دیکھ کر گھٹیا پن دکھانا شروع کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اچھائی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس لڑکی کے سامنے ان کی دال نہیں گلے گی۔ یہ کیا بکواس کری ہو تم؟ چلو چپ چاپ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی بار عائشہ کے ماموں بھڑک کر بولے تھے۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤں؟ جب سارے سچ عائشہ بی بی سنانے کے موڈ میں ہیں تو یہ سچ بھی سب کے سامنے بتائے۔ مومانی جاہل عورتوں کی طرح چلاتے ہوئے شوہر کا ہاتھ چھٹک گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ تھی اس دن شادی میں اور رقیم بھی لڑکے والوں کی طرف سے موجود تھے۔ صنم واش روم گئی تھی، وہاں پھسل کر گر گئی، جس سے انہیں کافی چوٹ آئی تھی۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، زہیب انکل، حالہ آنٹی اور عثمان سمیت
سب لوگ ہمیں کینیڈا میں رہنے کے دوران سے جانتے ہیں، اسی لیے عائشہ نے ہم سے ہیلپ مانگی۔ یہ میرے اور حکیم کی مدد سے صنم کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی ہمارے ساتھ، جہاں صنم کو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ پھر ان کے ایڈمٹ ہونے کے بعد میں نے ہی انہیں مراد ہاؤس ڈراپ کیا تھا۔ عثمان کو بھی ہم نے کال کر کے ہاسپٹل بلا لیا تھا اور وہ صنم کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ فہیم نے آگے آ کر بولتے ہوئے مانی کی بولتی بند کر دی تھی اور انہیں ایسے نظروں سے دیکھا تھا جیسے پوچھ رہا ہو اور کچھ، جبکہ اس رات صنم کہاں تھی یہ رکیم، فہیم، حالب اور عادی کے گھر والے جانتے تھے، اور اس رات عائشہ کہاں تھی یہ زید مراد اور زہیب مراد بھی جانتے تھے، مگر سامنے کھڑی یہ عورت کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کی زبان بند کرنا ضروری تھا۔ اور فہیم کا ٹھوس اور دو ٹوک انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے یہ وار بھی خالی جاتا دیکھ کر ممانی جھنلا کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ مجھے معاف کر دے زید بھائی، اور آپ سب لوگ بھی، میری ناقابل اندیش بیوی کی بد زبانی پر میں شرمندہ ہوں۔ غلطی میری ہے، مجھے آنے سے پہلے آپ کو فون کرنا چاہیے تھا اور اپنے آنے کا مقصد بتانا چاہیے تھا، مگر ان ماں بیٹے نے منع کر دیا۔ عائشہ بیٹے، تم بھی اپنے بے بس ماموں کو معاف کر دو، اماں کے ساتھ میں تمہارا بھی گنہگار ہوں۔ میری اسی خاموشی کی وجہ سے بچپن میں بھی تمہیں اور اماں کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ عائشہ کے ماموں ہاتھ جوڑ کر اس سے بولے تھے، جس پر عائشہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ مجھے شرمندہ مت کرے ماموں جان پلیز، کسی کا کوئی قصور نہیں، بس یہ سب ایسے ہی ہونا طے تھا۔ عائشہ نے کہتے ہوئے ایک نظر باپ پر ڈالی کہ اس کے اصل گنہگار وہ نہیں زید مراد تھے، اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے زید مراد کا سر جھک گیا، جبکہ عائشہ کے ماموں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آپی، اب آپ جا کر عادی سے بات کر ہی لے، پچھلی بار بھی اس کا غصہ دیکھ کر آپ ڈر گئی تھی، مگر ایسا کب تک چلے گا آخر؟ میں اس کے لیے انیکا کو کب تک کنواری بٹھا کر رکھوں گی؟ عادی سے 2 سال چھوٹی ہے بس، اور اب 24 کی ہو رہی ہے، جبکہ لڑکا ہونے کے باوجود آپ نے عادی کی اس عمر میں شادی کر دی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں بھی شافندی، زروش اور انیکا کے ساتھ اسلام آباد سے لوٹ آئی تھی، اور اب ایئرپورٹ سے ان کی گاڑی شہریار مینشن کی جانب گامزن تھی، جب اچانک انیکا، جو آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اسے اپنے فون پر کسی کے ساتھ بزی دیکھ کر انہوں نے بہن کو اپنے ساتھ بزی کر لیا تھا۔ صبر کرو زروش، جلد بازی بعض اوقات کام بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، میں کوئی راستہ نکالتی ہوں عادی کو رام کرنے کا، تب تک تم بھی تھوڑا صبر کرو۔ انیکا 24 کی ہوئی ہے، 34 کی نہیں جو تم اتنا اتاولی ہو رہی ہو، اور عادی کی شادی ہم نے جلدی کیوں کی تھی اس بات سے تم انجان نہیں ہو۔ میں بھی شافندی، جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، انہوں نے گردن موڑ کر بہن کو دیکھا تھا۔ کتنا صبر کروں آپ ہی، 2 سال ہو گئے صبر کرتے ہوئے، اسی طرح صبر کرتی رہی تو انیکا 24 سے 34 کی بھی ہو جائے گی۔ میں 2 سال پہلے چپ رہی تھی کہ عادی نے آپ کو اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا، مگر اب تو اس نے اپنی ضد بھی پوری کر لی، اور اس کی وہ محروسہ، وہ معصوم چڑیل، ہم نے کتنی مشکلوں سے اس کو اس کی زندگی سے نکال پھینکا تھا، مگر 2 سال سے اب تک اپنی منزل کو نہیں پا سکے۔ ہر بار عادی کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتی ہے۔ عادی کا غصہ، عادی کا جنون، عادی کی دیوانگی، عادی کی محروسہ کے لیے محبت، ان سب نے آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی، لیکن عادی کا ہر جذبہ گزرتے وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ہم جیسے پہلے اس کے سامنے بے بس تھے ویسے ہی آج بھی ہے، اور آپ کوئی تدبیر کرنے کی بجائے بس مجھے تسلی دیتی رہتی ہے۔ زروش بہن کے انداز پر پھٹ پڑی جب مہوش آفندی نے انہیں تیش سے گھور کر دیکھا تھا۔ تو کیا کروں بتاؤ، تمہاری اس بے صبری طبیعت کی وجہ سے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لوں؟ عادی اکلوتا بیٹا ہے میرا، پہلے ہی میں اسے بہت زیادہ دکھ دے چکی ہوں، دن رات اسے پل پل مرتے دیکھتی ہوں، کتنا درد ہوتا ہے مجھے، کتنا تڑپتی ہوں میں اسے اذیت میں دیکھ کر، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی، دل کانپ اٹھتا ہے میرا اس کا جنون دیکھ کر، غصے میں پاگل ہو کر وہ خود کو بے طریق چوٹیں پہنچاتا ہے، اور سٹریس لینے سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ شہری پہلے ہی مجھے وارن کر چکے ہیں کہ عادی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے، اور ایک بار پھر میں اسے تمہارے کسی فضول مشورے پر عمل کرتے ہوئے کوئی نیا درد نہیں دینا چاہتی۔ زروش، مجھے اپنے طریقے سے سب ہینڈل کرنے دو، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے پتہ ہے اسے کس طرح راضی کرنا ہے۔ میں بھی شافندینی نے بہن کو لتاڑ کر رکھ دیا، جس پر وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی، جبکہ ماں کو پسپا دیکھ کر اب کمان آگے بیٹھی کب سے اپنے فون میں گم انیکا نے سنبھال لی تھی۔ مگر آنٹی، ماما بھی تو میری طرف سے فکر مند رہتی ہے نا، آپ کو عادی کی تکلیف دکھتی ہے تو میری ماما کو بھی مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا دیکھے دکھ ہوتا ہے، اور عادی محروسہ کے لیے کب تک جوگ لے کر رکھے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب انتظار کرتے رہ جائے اور محروسہ دوبارہ عادی کی زندگی میں لوٹ آئے، انیکا نے دکھی لہجے میں کہا۔ محروسہ کا نام سن کر مہوش آفندی کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انیکا، وہ میری عادی کی زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے میں نے جس جگہ پہنچایا تھا وہاں اب تک اس کی زندگی اتنی زیادہ برباد ہو چکی ہوگی کہ عادی کی زندگی میں آنے کا سوچتے ہوئے بھی وہ 100 بار مرے گی۔ اتنا تو اسے میں جانتی ہوں، وہ بہت شرمیلی، دبو اور بے وقوف سی لڑکی تھی،
اسی لیے آسانی سے ہمارا شکار ہو گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے داغدار وجود کو لے کر وہ عادی کی زندگی تو دور اس شہر میں بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اسے اب اس کے سگے چچا چچی اور باپ تک قبول نہیں کر سکتے تو میرا عادی کیوں کرے گا؟ وہ اب دوبارہ عادی کی زندگی میں خواب میں بھی آنے کا سوچ نہیں سکتی۔ مہوش آفندی زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ مگر آنٹی، انیکا نے کہنا چاہا لیکن مہوش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس انیکا، مزید کوئی بات نہیں، گھر آنے والا ہے، میں اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہوگا کہ آپ بھی چپ رہیں، مہوش آفندی نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر انیکا منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گئی، جبکہ درویش کا منہ بھی پھولا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شہریار مینشن کے آگے رک گئی۔ جب مہوش آفندی نزاکت سے دروازہ کھولتی باہر نکل آئی، درویش اور انیکا اندر ہی بیٹھی تھی۔ اترو بھائی، نیچے، کیا اندر نہیں چلنا؟ مہوش نے درویش اور انیکا سے کہا۔ نہیں، ہم گھر جائیں گے، انیکا کی کچھ دوستوں کا فون آیا تھا، وہ گھر آئے گی کچھ دیر میں، اس لیے جانا پڑے گا، درویش نے مہوش آفندی کو منہ بنا کر جواب دیا۔ مہوش کو پتا تھا کہ درویش ان سے ناراض ہے، مگر فی الحال وہ انہیں منانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اوکے ایز یو وش، ڈرائیور نے ان کے فلیٹ پر ڈراپ کر دینا، مہوش آفندی آرڈر دیتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ مہوش آفندی کی پشت کو تیش بھری نظروں سے دونوں ماں بیٹی نے دیکھا اور غصے سے منہ موڑ لیا۔ اب ڈرائیور گاڑی ریورس کرتا واپس انہیں ان کے فلیٹ پر لے جا رہا تھا، تبھی ان کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تیزی سے ان کے تعاقب کرنے لگی تھی۔ پورے لاؤنج میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زید اور زہیب مراد شرمندہ سے کھڑے تھے، جبکہ عائشہ بھی نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ تبھی شہریار صاحب، ساویار شاہ، ریحان شاہ اور فرمان درانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی زید صاحب، زہیب صاحب، باہر گاڑی میں مٹھائی، فروٹس اور گفٹ وغیرہ رکھے ہیں، سب کے لیے وہ منگوائے بھائی، آج پہلی بار اپنی ہونے والی بہوؤں سے ملنے آئے ہیں سب گھر والے۔ فرمان صاحب کی آواز پر زہیب اور زید مراد نے سر اٹھا کر حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ جب زاویار شاہ سمیت وہ چاروں دوست آگے بڑھ کر باری باری زید اور زہیب مراد کے گلے لگے تھے۔ کوئی بات نہیں زید صاحب، زہیب، آپ لوگ دل میں کوئی بات نہ رکھے بھائی، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی، اب ان کی فضول باتوں پر دھیان دیتے رہیں تو چل گئی زندگی، ریحان شاہ بولے تھے، اور کوئی بوجھ تھا جو زید مراد اور زہیب مراد کے دلوں سے ہٹا تھا۔ واقعی ان کا اپنی بیٹیوں کے لیے لیا گیا یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ لوگ بہت اچھے اور نیک فطرت کے تھے، جبکہ اس بات کی تو عائشہ بھی دل سے قائل ہو گئی تھی۔ ان چاروں کو باپ اور چچا کے ساتھ اپنے پاس کھڑا دیکھ کر عائشہ کے سر جھکائے پیچھے ہوتی روم سے باہر جانے لگی تھی کہ لاؤنج کے دروازے کے پاس بیٹھی عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ ارے کہاں چلی بھائی؟ بیٹھو ہمارے پاس بھی، ہم فہیم کی بہنیں بھابھیاں دونوں ہیں، میں عائشہ ہوں اور یہ حور آپ بھی۔ عائشہ نے اپنے پاس بیٹھی حور کا تعارف بھی دیا تھا، جو اس کے ایک بیٹے کو گود میں لیے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے بھی جواب میں مسکرا کر دونوں کو سلام کیا۔ حور کے نقوش کافی حد تک غالب سے مل رہے تھے۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر سوچا تھا گھر کی باقی عورتیں بھی اپنے اپنے شوہروں کو وہاں سے ہٹا کر عائشہ کے پاس جم کر بیٹھ گئی اور فردن فردن اپنا تعارف کروانے لگی۔ زاویار شاہ سمیت گھر کے سارے مرد اب سامنے جا کر بیٹھ گئے، جہاں کچھ دیر پہلے عائشہ کی ممانی وغیرہ بیٹھی تھی۔ تبھی حالہ جو کچھ دیر پہلے سے وہاں سے لاپتہ تھی، وہ بھی شیشے کا گلاس ڈور کھول کر سب لیڈیز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دراصل عائشہ کی ممانی کے ڈرامہ لگاتے ہی وہ جلدی سے عائشہ کو بلانے اوپر چلی گئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ عائشہ کے سوائے اس عورت کو کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے عائشہ کو نیچے بھیج دیا تھا اور خود سارے ڈرامے سے بے نیاز ہو کر کچن میں سب چیزوں کا اثر نو جائزہ لینے لگی تھی۔ حالہ روحا کو حلیمہ بی کے پاس خود چھوڑ آئی تھی، جو اب تک کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے پر ملول وہ افسردہ ہوئی رو رہی تھی، جبکہ عارفہ کچن میں نوکروں سے چائے ناشتے وغیرہ کی ٹرالی سیٹ کروا رہی تھی۔ عثمان کو زید مراد نے شادی کے کارڈ کلیکٹ کرنے بھیجا ہوا تھا۔ ابھی حالہ روحان اور نوکروں کی مدد سے باہر گاڑیوں میں رکھا سامان نکلوا کر اندر ہال میں رکھواتی لاؤنج میں چلی آئی تھی اور سب کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالہ آنٹی، سنم، سفین اور مہروسہ کو بھی بلائے نا، عنایہ نے کہا تھا۔ اسے یہ پروقار، خوبصورت اور ینگ سی حالہ آنٹی بہت پسند آئی تھی، جو اس وقت ہلکے براؤن سوٹ پر سر پر آف وائٹ حجاب اوڑھے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، بس آ رہی وہ لوگ، میں نے عارفہ کو بھیجا ہے بلانے، حالہ نے مسکراتے جواب دیا اور مہوش سمیت فاطمہ، رائحہ اور زینب سے باتیں کرنے لگی۔ عائشہ، عنایہ، حور، عائشہ، انابیہ، حبیبہ، ماہنور وغیرہ کے نرگے میں پھنسی تھی، جو اسے صراحتی نظروں سے دیکھتی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ فہیم دور بیٹھا کن آنکھوں سے اپنی شیرنی کو بھیگی بلی کی طرح سب کے بیچ بیٹھے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک ہلکی سی اور معصوم سی آواز کا سلام روم میں گونجا، جس نے عادی کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، جبکہ باقی سب نے بآواز بلند اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ عادی نے ذرا کی ذرے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور جیسے پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹہ
जमाए हुए इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस होकर झिझकती हुई अंदर चली आ रही थी। उसके बिल्कुल पीछे पीछे और मरून कॉम्बिनेशन के सूट में सनम सर झुकाए आ रही थी। उसने भी सबको सलाम किया था, जिसका जवाब वहाँ मौजूद रकीम ने ज़ोर से और रूहान ने अपने दिल में दिया था। रकीम के पुरजोश अंदाज पर रेहान शाह ने हैरत से दोनों भवें उचकाते उसे देखा, जिस पर रकीम ने फ़ौरन सटपटाकर सीधा होकर बैठ गया कि नखियों से सनम को देखने लगा। इसके सामने बैठे रूहान ने भी इस परी पर एक सरसरी नज़र डालकर तेज़ी से अपनी नज़रें झुका ली थी। महरूसा के थोड़ा पीछे खरामा खरामा आगे बढ़ती वो लड़की हुस्न की मलाइका थी, जो मुकाबिल पर एक नज़र डालती उसे अपने शहर में जकड़ लेती थी, और रूहान इस वक्त उसे देखकर उसके शहर में कैद नहीं होना चाहता था। सनम और महरूसा दोनों सीधी तरह बैठी औरतों की तरफ बढ़ गई थी, जो हैरत से साकित बैठी उन दोनों नौखेज़ कलियों जैसे हुस्न वाली लड़कियों को देख रही थी। आयशा की तरह उन दोनों लड़कियों के हुस्न ने उन सबको साकित कर दिया। हाला ने उन दोनों को सामने बैठी महविश आफंदी और फातिमा के पास बिठा दिया था। आपी, ये महरूसा है, मेरी छोटी बेटी, और ये सनम है। हाला ने फातिमा और महविश को दोनों बेटियों का तारुफ दिया था, जिस पर फातिमा ने आगे बढ़कर उन दोनों की पेशानी चूमकर माशाअल्लाह कहा था। महविश ने भी उन दोनों को मसनूई अंदाज में प्यार किया था। हूर, अनाया, हबीबा, महनूर, अनाबिया, आयशा सभी अब उन दोनों को घेर कर अपना तारुफ दे रही थी। तभी सफ़ीन भी आरफा के साथ अंदर चली आई। काही ग्रीन कलर के सूट में उसकी शहाबी रंगत और हम रंग ओशन ग्रीन आंखें दूर से ही साफ चमक रही थी। हालिब, जो उसकी मखसूस खुशबू पहचानता था, उसने सफ़ीन की खुशबू महसूस करते सर उठाकर सामने देखा था, जहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती वो दुश्मनीजा ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन के सूट में उसके दिल के धड़कनों को एक सेकंड के लिए साकित कर गई। उसे देखता बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ, जो सबको सलाम करके आयशा के पास बैठ गई। क्या बात है हालिब, खड़ा क्यों हो गया बेटा? बैठ जा, सामने सारे अब्बा बैठे हैं, हमारे भी और दुल्हनों के भी। राहिम, जो हालिब के साथ बैठा था, उसने खींचकर हालिब को दोबारा वापस बिठा दिया, जो उसकी बात पर खजल होता चुपचाप बैठ गया। ये मेरी सफ़ीन है, हाला ने सबको मुस्कुराकर बताया था। माशाअल्लाह आंटी, आपकी सारी बेटियां एक से बढ़कर एक है, सभी इतनी प्यारी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किसको किससे कम हसीन कहूँ और किसको किससे ज़्यादा। अनाबिया ने हाला से कहा था, जो उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ अनाबिया, सही कह रही हो, और सनम सफ़ीन तो बिल्कुल एक जैसी है, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? एक मेरी देवरानी और एक मेरी भाभी। हूर ने हैरत से उन दोनों को देखा था। तभी सफ़ीन ने नज़र उठाकर उसे देखा। हालिब से मिलते जुलते नकोश वाली प्यारी सी लड़की, जो एक क्यूट से बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी। बहुत आसान है। सफ़ीन की आइज़ डार्क ग्रीन है और सनम की ग्रीन, और उसके सिवा इनके हेयर कलर भी डिफरेंट है। सनम के हेयर्स डार्क ब्राउन है और सफ़ीन के ब्लैकिश। और हाँ, सफ़ीन की हाइट 5 फीट 6 इंच है, सनम की 5 फीट 7 इंच। हाइट में भी 1 इंच का फ़र्क है, और सफ़ीन के लिप पर एक तिल भी है। और सनम की ज़ोरदार चुटकी से महरूसा को फ़ौरन ब्रेक लगा था। बस बस, महरूसा, हाला ने धीरे से हंसते हुए उसे टोका था, जबकि ज़ैनब ने उसे कुर्बान होती नज़रों से देखकर आगे बढ़कर चूम लिया था। बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी हो तुम तो। क्यों महविश भाभी? ज़ैनब ने महविश से पूछा था, जो मसनूई मुस्कुराहट लबों पर लिए उसे अपने साथ लगाकर मुस्कुराने लगी थी, जबकि बाकी सब भी अपनी अपनी बहुओं की बलाएं लेते ना थक रही थी। ज़ैनब का तो निडर और बहादुर सी आयशा बहुत पसंद आई थी, जो साफ गोई और हक बात बिला झिझक मुंह पर कहने की आदि थी। ये लड़की उनके बेटे की टक्कर की थी। उन्हें यकीन था कि फ़हीम को आयशा जैसी लड़की सुधार सकती थी। फातिमा को भी कम गो नरम व नाजुक सी सनम बहुत पसंद आई थी, जो उनके घर और बेटे के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थी। जबकि रायहा सफ़ीन के ज़र्फ़ की कायल हुई जा रही थी, जिसके साथ उनके बेटे ने इतना नारवा सलूक किया था, मगर फिर भी वो उन लोगों को बिना उस चीज़ का एहसास दिलाए सबसे खुश इखलाक़ी से बातें कर रही थी। इसी चीज़ ने रायहा को उसकी अज़मत का कायल कर दिया था। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर सफ़ीन की पेशानी चूम ली थी। अल्लाह नज़र बद से बचाए, सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सफ़ीन को अपने गले से लगाकर वो दुआ देने लगी थी, जो अचानक सास के खुद को प्यार करने पर हैरान रह गई थी। उसे देखकर हूर की गोद में बैठा राहिम का बेटा हमजा ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाया, और सफ़ीन, जो कब से इस नौटी बच्चे को प्यार करने के लिए ललचा रही थी, उसने अचानक हूर की गोद में बैठे हमजा को उठाकर बेसाख्ता उसके गाल चूमे थे। उसकी इस हरकत पर हूर खुशगवार हैरत से देखती हंसती थी। हाउ क्यूट, क्या नाम है आपका? सफ़ीन ने हमज़ा को गुदगुदाते हुए पूछा था। हमज़ा नाम है इसका, एंड ये भी ट्विंस है। दूसरा वाला ये रहा अनाया के पास। हूर ने सफ़ीन को बताया था। भाई लेडीज़, क्या ख्याल है, रस्म कर ले अब। जाविया, शाह ज़ुहैब और ज़ैद मुराद से इजाज़त लेते उन सब के पास चले आए थे। राहे ने भी मुस्कुराकर उन्हें रजामंदी दे दी, और सब औरतें उठ खड़ी हुई और उन चारों बहनों को अलग अलग नशिस्तों पर अकेले बिठा दिया था, जो हैरान सी लफ्ज़ रस्म पर अटक गई थी। ये दावत में कौन सी रस्म होने वाली थी?
اور انہیں ابھی زیادہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ تبھی روحان، ہادی، فہد ان چاروں دلہوں کو بھی پکڑ کر لائے اور انہیں ان کی دلہنوں کے پاس لا کر بٹھا دیا تھا۔ رائحہ شاہ کے بعد باقی تینوں لیڈیز نے اپنے اپنے پاس سے رنگز نکال کر بیٹوں کو تھمائی تھی، جنہوں نے پورے استحقاق سے اپنی اپنی ہونے والی دلہنوں کے ہاتھ تھام کر مبارک سلامت اور تالیوں کے شور کے بیچ اپنی دلہنوں کو رنگز پہنائی۔ یوں باضابطہ طور پر وہ چاروں بہنیں ایک نئے بندھن میں بن چکی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ منگنی مبارک ہو اینجل، بے صبری سے انتظار ہے مجھے یہ 6 دن گزرنے کا، جو نہ جانے کیسے گزریں گے۔ عادی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مہروسہ کے جھکے سر کو دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس کا سر مزید کچھ جھک گیا تھا۔ مائی ڈیئر وائفی، ہم لوگ شاید پہلے ایسے کپل سے جو شادی ہونے کے بعد منگنی کے بندھن میں بندھے ہیں، لیکن اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اینڈ یس، منگنی مبارک ہو میری جان، حالب نے صفین کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، لیکن صفین نے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سنم، میں آج بہت خوش ہوں۔ اب آپ باضابطہ طور پر مجھ سے جڑ چکی ہے، اس کے لیے میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اب اللہ خیریت کے ساتھ آپ کو مکمل میری بنا دے۔ گاڈ، ابھی 6 دن ہے بیچ میں۔ خیر، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے، اور منگنی بہت بہت مبارک ہو میری سنڈریلا۔ رکیم کے تو آج انداز ہی نرالے تھے، وہ پورے استحقاق سے صنم کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سنڈریلا کہنے پر صنم نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں بسی شوق سی چمک دیکھ کر اس نے مسکراتے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا تھا۔ عائشہ میری جان، اب بھی غصہ ہے کیا مجھ سے؟ پلیز اب یہ غصہ ختم کر دے اور میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اگر دل نہ بھرا ہو تو خود بھی مجھے مار لے، مگر پلیز یار اب بس کرے، ختم کر دے اس ناراضگی کے سلسلے کو۔ 6 دن بعد شادی ہونے والی ہماری اور اپنی نئی زندگی کو میں اس طرح شروع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، آپ مجھے معاف کر سکے تو انہیں پہن لیجیے گا، ورنہ دوبارہ مجھے فون کر دیجیے گا، میں مار کھانے پھر سے آ جاؤں گا۔ فہیم نے کوٹ کے اندرونی پاکٹ سے ڈائمنڈ بینگلز نکالے تھے۔ سب مرد ڈائننگ روم میں جا چکے تھے اور حالہ عورتوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ لاؤنج میں بس عنایا وغیرہ کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھی، تبھی وہ چاروں موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ فہیم کی بات سن کر بھی عائشہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس نے فہیم سے بینگلز لے لی تھی۔ عائشہ پلیز کچھ تو بولے۔ عائشہ بینگلز ہاتھ میں تھامے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کہا تھا، اس کی تیز آواز سن کر عنایا، حور، عائشہ، انابیہ، مہنور، حبیبہ وغیرہ شرارت سے مسکراتی ہوئی فہیم اور عائشہ کے پاس چلی آئی۔ باقی تینوں کپلز نے بھی چونک کر فہیم کو دیکھا تھا۔ کیا سننا چاہ رہے ہو فہیم؟ بس بہت ہو گئی باتیں، اب بھاگو یہاں سے، حور نے سب کی آنکھیں دکھاتے ہوئے مسنے غصے سے کہا۔ یار آپ ہی پلیز نا، مجھے ذرا عائشہ سے بات کرنی ہے، 2 منٹ رکے نا۔ فہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جاتے ہو سب کے ساتھ یا بلاؤ فرمان پھپھا جان کو؟ انابیہ اور عائشہ نے بھی انہیں دھمکایا تھا، جس پر وہ چاروں منہ بناتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ باقی سب کے ساتھ صنم اور مہروسہ بھی اپنے دلہوں کے حال پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، جبکہ صفین اور عائشہ بھی محظوظ ہو کر مسکرا دی تھی۔ وہ آئس کو گھر چھوڑ کر سیدھا شو روم چلا آیا تھا، جہاں کام میں بزی ہو کر اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کچھ ایک کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کے بعد باقی فارمیلٹیز پوری کرتے اسے 9 بج گئے، جبکہ آج اس کا ارادہ جلدی گھر پہنچنے کا تھا۔ آج حالب بھی نہیں آیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر انابیہ بھابی کے بھتیجے کی برتھ ڈے میں گیا ہوا تھا، اسی لیے عادی کو آج شو روم میں دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے بھی اسے 9:30 بج گئے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے آئس کو آواز دی۔ آئس، کہاں ہو جونیئر؟ چیم، آئس۔ مہروسہ کے علاوہ گرینی والے روم میں اس نے جھانک کر دیکھا، دونوں روم خالی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لاؤنج میں چلا آیا، مگر یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ نجمہ کہاں ہو تم؟ عادی بے قرار ہو کر نجمہ کو آواز دی، جو اس کی آواز سن کر فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ کہاں ہے اینجل اور آئس؟ اور حلیمہ آنٹی اور عارفہ کہاں چلی گئی؟ زوردار آواز میں دھاڑتا بولا، جس پر نجمہ سہم گئی۔ عموماً وہ کسی سے تیز آواز میں بات نہیں کرتا تھا، چاہے وہ گھر والے ہو یا نوکر، مگر آج مہروسہ کی غیر موجودگی نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ دل میں ہزاروں خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ سر، وہ لوگ اوپر چھت پر ہیں۔ مہروسہ میم کا دل گھبرا رہا تھا تو عارفہ انہیں چھت پر لے گئی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اوپر ٹیرس گارڈن بنا ہوا ہے، نجمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، جس پر وہ ایک پرسکون سانس بھرتا ہوا چھت کی طرف بڑھ گیا۔ چھت پر پہنچتے ہی سامنے کے منظر نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ پھولوں کی بیلوں اور پتیوں سے بنی بڑی سی پھولوں سے بنی چھت کے نیچے مہروسہ بیلے کی ننھی کلیوں سے لدی بیل کو ہلا کر اس سے گرتی کلیاں اپنے اوپر گراتی کھلکھلا رہی تھی۔ بارش کی طرح اس کے اوپر گرتی وہ بیلے کی ننھی کلیاں ڈھیر کی صورت اس کی گود میں جمع ہو رہی تھی، جبکہ عارفہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ چھوٹی سی بال سے کھیل رہی تھی۔ گرینی بھی مہروسہ کے پیچھے ایک بڑے سائز کی سوئی اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی بیلے کی ان
کلیوں کو دھاگے میں پرو کر گجرا بنا رہی تھی۔ عارفہ، جیسمین فلاورز کی خوشبو کتنی مسحور کن ہوتی ہے نا، مجھے فلاور بہت پسند ہے۔ مہروسہ مگن سے انداز میں اپنی گود میں پڑے پھولوں کو مٹھی میں بھر کر سونگھتے بولی، ساتھ ہی اس نے ان پھولوں کو گرینی کے آگے بنی ماربل کی گول ٹیبل پر رکھی باسکٹ میں ڈال دیا تھا۔ تبھی تو پوری چھت پر سب سے زیادہ یہی فلاورز نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے عادل بھائی کو بتایا ہوگا اس کے بارے میں، تبھی تو نیچے والے لان سے چھت تک ہر جگہ جیسمین فلاورز لہرا رہے۔ عارفہ آئس کو گود میں اٹھا کر مہروسہ کے پاس لے آئی تھی، جو دوبارہ سے نیچے اترنے کی ضد کر رہا تھا۔ ہاں انہیں پتہ ہے، وہ تو روز میرے ہاتھوں کے لیے ان فلاورز کے کنگن بھی لاتے تھے۔ مہروسہ بھی نہ جانے کس موڈ میں تھی جو اس نے عارفہ کو چہکتے ہوئے بتایا تھا، جس پر گرینی اور عارفہ سمیت عادی کو بھی حیرت کا تیز جھٹکا لگا تھا۔ اماں پتہ ہے، عادل بھائی ماہی بی بی کی ہر پسند ناپسند کا اتنا خیال رکھتے، پورا گھر انہوں نے ان کی ڈھیر ساری تصویروں سے بھر رکھا ہے اور پورا گھر ماہی بی بی کی پسند سے سجا ہوا ہے۔ اب ان پھولوں کی مثال ہی لے لیں۔ عارفہ نے حلیمہ بی کو بتایا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی تھی۔ تبھی آئس کی نظر چھت کے گیٹ پر کھڑے عادی پر پڑی۔ پاپا پاپا پاش پاپا پاش، زور سے کلکاری بھر کر بولتا وہ لڑکھڑاتا ہوا عادی کے پاس چلا گیا تھا۔ عادی نے بیٹے کو گود میں بھر کر چٹ اس کے گال چومے تھے۔ عارفہ، گرینی سمیت مہروسہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم عادل بھائی، بالکل ٹھیک وقت پر آئے آپ۔ ابھی ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ماہی بی بی بتا رہی تھی کہ آپ ان کے لیے کنگن لاتے تھے بیلے کے۔ عارفہ نے شہاد سے مہروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں عارفہ، بالکل، مجھے پتہ ہے اینجل کو بیلے کے پھول بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے ڈھیر سارے بیلے کے پھول لگوائے ہیں پورے گھر میں۔ عادی آئس کو گود میں لیے بولتا ہوا وہیں چلا آیا، پھر جھک کر اس نے گرینی کو سلام کیا۔ گرینی نے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر پیار کرتے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اگر فضول باتیں ختم ہو گئی ہو تو نیچے چلے عارفہ، گرینی بھی جلدی کھانا کھا کر سوتی ہے اور ہم نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ مہروسہ عارفہ سے بولی۔ ماہی بی بی، جی چلتے ہیں، چلے اماں، نیچے چلتے ہیں، کھانا کھا کر آپ کو دوا بھی لینی ہے۔ عارفہ گرینی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ عارفہ، آپ حلیمہ آنٹی اور آئس کو لے جائیں نیچے، اینجل کو میں لے آتا ہوں۔ عادی کی بات پر مہروسہ تلملا گئی۔ بالکل نہیں، مجھے عارفہ ہی اوپر لائی تھی، نیچے بھی وہی لے جائے گی، اسے عادت ہے، ملتان میں بھی وہی سب کام کرتی تھی میرے۔ تم پریشان نہ ہوا کرو میرے لیے، پہلے بھی سمجھایا تھا تمہیں۔ مہروسہ نے عادی کو دوبارہ جتایا۔ ماہی، گرینی کی تنبیہ پکار پر مہروسہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ان کا اسے صرف ماہی بلانا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ بچپن میں گرینی جب بھی اس پر یا اس کی کسی بہن پر ناراض ہوتی تھی، اسی طرح نام لے کر مخاطب ہوتی تھی۔ یہ طریقہ شوہر سے مخاطب ہونے کا۔ عادل بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عارفہ، چلو آئس کو لے کر نیچے، بیٹا آپ ماہی بی بی کو دھیان سے لے آ کر آئیں۔ گرینی بولتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مہروسہ کی تنبیہ نظریں مسکراتے ہوئے عادی پر جمی تھی، جو گرینی اور عارفہ کو فراموش کیے اسے گہری اور ذو معنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 6 مہینے اس کے ساتھ رہی تھی، اسی لیے اچھی طرح اس کی آنکھوں کو پڑھنا جانتی تھی۔ بےہودہ، بے شرم، اس ڈھٹ شخص سے تو بعد میں نپٹوں گی۔ گرینی اور عارفہ کے سامنے شروع ہو گیا۔ مہروسہ نے کلستے ہوئے سوچا۔ عارفہ آئس کو عادی کی گود سے لے کر شاہ سے مسکراتی گرینی کے ساتھ آگے بڑھ گئی، ساتھ ہی عادی کو بیسٹ آف لک کہنا نہیں بولی تھی۔ شریر، عادی ذرا لب مسکراتا بولا اور رخ موڑے بیٹھی مہروسہ کے پاس گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ مائی لٹل اینجل، میری نیلی آنکھوں والی کڑیاں، دن کی طرح لے کر جاؤں یا آج سچویشن کا ایڈوانٹیج لے کر باہوں میں لے چلوں پہلے کی طرح؟ عادی نے مہروسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے پوچھا تھا، جب مہروسہ نے جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے تھے اور غصے سے اس کی شرٹ کا کالر پکڑ لیا۔ کون سی زبان سمجھتے تم؟ میں صرف آئس کی خاطر چپ ہوں، ورنہ تمہارا منہ توڑ دیتی ابھی کے ابھی۔ بار بار میرے پاس آنے کی کوشش مت کیا کرو، نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری قربت سے، سمجھے؟ اور مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سال سے میں اسی حال میں ہوں۔ جب مجھے خود پر ترس نہیں آتا تو تم کون ہوتے ہو مجھ پر ترس کھانے والے؟ میں جس حال میں ہوں خوش ہوں، تم ہلکان نہ ہوا کرو میرے غم میں کھل کھل کر۔ مہروسہ نہ چاہتے بھی اس پر برس پڑی تھی، جو مسلسل اس پر نگاہیں جمائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری لیڈی ٹارزن، شوق سے منہ توڑ دیجیے گا، قسم سے اف تک نہیں کروں گا، بس اس وقت خود کو فرصت سے دیکھنے دینا۔ ارے ہاں، سنم بھابی، صفین بھابی اور عائشہ بھابی آج نہیں آ پائی۔ ان لوگوں کی کال آئی تھی۔ صفین بھابی اس لیے نہیں آ پائی کیونکہ آج انابیہ بھابی کے بھتیجے کی برتھ ڈے ہے۔ صبح سے زینب پھپھو کے ماموں کے بچے پاکستان آئے ہوئے ہیں، یعنی حبیبہ بھابی کے ممی پاپا، اسی لیے عائشہ بھابی کا آنا بھی نہیں ہوا۔ رائکا کو بھی کل سے بہت تیز بخار تھا تو سنم بھابی بھی اس کے ساتھ لگی ہے، اس لیے فردن فردن انہوں نے مجھے میسج دیا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ ان کے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا،
گھر پر بھی کال کی تھی مگر تب شاید آپ بات لے رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے آپ کو بتانے کو کہا۔ اپنی تلخ باتوں کے جواب میں عادی کی باتیں سن کر مہروسہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یعنی سوال چنا جواب گندم والا معاملہ تھا۔ جبکہ اسے مزید حیران ہونے کا موقع دیے بغیر عادی نے مسکراتے جھک کر چیئر پر بیٹھی مہروسہ کو گود میں اٹھایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نیچے اتارو مجھے ڈھیٹ شخص، بہت ہی کوئی ٹھیٹ چمڑی کی ہو تم، کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تم پر، نیچے اتارو مجھے فوراً۔ مہروسہ عادی کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے نیچے اترنے کے لیے بھرپور احتجاج کر رہی تھی۔ کچھ خاص فرق آج بھی نہیں پڑا، ویسی کی ویسی ہی ہے اب تک۔ ویسے اینجل کوئی ٹوٹکا ہو ویٹ کو مینٹین کرنے کا تو مجھے بتائے ذرا، وہ کیا ہے نا انیکا دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے، اسے بھی بتا دوں گا، اچھا ہے کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ عادی مکمل شرارت پر آمدہ تھا، اسی لیے لب بھینج کر مسکراہٹ روکتا اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اپنی ممی کو اس پر چھوڑ دو، اچھا خون چوستی ہے انسان کا، تمہاری وہ انیکا اپنے آپ مینٹین ہو جائے گی۔ مہروسہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر عادی نے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ سیڑھیوں پر ہی پھینک دوں گا اگر فضول باتیں کی تو۔ عادی واقعی مہروسہ کا ٹوٹکا سن کر جل اٹھا تھا۔ اسے اس طرح بھڑکتے دیکھ کر مہروسہ محظوظ ہو کر زور سے ہنس پڑی، جس پر عادی اسے مبہوت سا دیکھتا ہوا اچانک آخری سیڑھی پر رک گیا۔ کیوں برا لگا نا؟ اس لیے مجھ سے فضول لوگوں کے بارے میں بات مت کیا کرو، ایسے ہی جواب ملیں گے۔ اب چلو بھی، یہاں کیا اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ مہروسہ جھنجلا کر بولی تھی مگر عادی کی نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر وہ اچانک چپ ہو کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آج اندر ڈائننگ روم میں نجمہ نے کھانا لگا دیا ہے۔ عارفہ کی آواز پر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مہروسہ نے اپنی بے اختیاری پر نظریں چراتے ہوئے خود کو دل میں کوسا تھا، جبکہ عادی گہری سانس بھرتا ہوا اسے لیے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے کے قریب تھا۔ پو پھٹنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب مراد ہاؤس کے پچھلے دروازے سے چادر میں لپٹے دو سائے باہر روڈ تک پہنچ کر تیزی سے آگے بڑھے تھے، جہاں پیچھے کی طرف کھڑی ایک ریڈ کلر کی کار میں بیٹھا شخص ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے بھگائی تھی۔ اس گاڑی کا رخ شہر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ بڑی سی گلاس ٹیبل پر ڈاکٹر طارق قریشی کے سامنے ماہی کے کیس کی ہسٹری کھلی پڑی تھی۔ ان کے پاس بیٹھے ہادی اور روحان دونوں ایک کے بعد ایک پوری فائل کا مکمل مطالعہ کر رکھ چکے تھے، جبکہ ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا عادی بے صبری سے ان تینوں کے جواب کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر قریشی کا شمار ملک کے جانے مانے آرتھوپیڈکس میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں نا، میری وائف کی ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے نا؟ عادی نے بے قراری سے پوچھا۔ ڈاکٹر قریشی نے اپنا چشمہ اٹھا کر سامنے کھلی پڑی فائل پر رکھا تھا اور ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکا کر آگے جھکتے ہوئے عادی سے بولے، مسٹر آفندی، آپ کی وائف کی ساری رپورٹس میں نے دیکھ لی ہیں، مگر یہ رپورٹس 8 ماہ پرانی ہیں۔ اس وقت ان کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے یہ ان کے مزید کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا، پھر آگے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ بٹ ڈونٹ وری، آئی ایم شیور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان رپورٹس کے مطابق آپ کی وائف کی ٹانگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی ٹکنے کی اگلی سائیڈ والی ہڈی ٹکنے کے 4 انچ اوپر سے گھٹنے سے 3 انچ نیچے تک شدید انفیکشن کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک سرجری کرنی پڑے گی جسے بون گرافٹنگ کہتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہمیں بون کے لیے یا تو کسی ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے یا پیشنٹ کی ہی باڈی بون کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ دھیان سے ڈاکٹر کی بات سنتا عادی اس آخری بات پر بے چین ہو گیا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی باڈی سے؟ بٹ وہ تو ویسے ہی بہت نازک، کافی ویک ہے، اگر ڈونر کا انتظام ہو جائے تو؟ عادی کی بات سن کر ڈاکٹر دھیرے سے مسکرائے تھے۔ مسٹر آفندی، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اصل میں گرافٹنگ میں ایلوگرافٹ اور آٹوگرافٹ 2 پروسیس ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو آٹوگرافٹ پروسیس کے بارے میں بتایا ابھی، مگر آپ کی وائف کے کیس میں ایلوگرافٹ پروسیس بیسٹ رہے گا کیونکہ ان کی بون 4 سے 5 انچ تک ڈیمیج ہے۔ اس لیے ہم ہاسپٹل کے ٹیشو بینک سے بون لے کر یوز کر سکتے ہیں، اور آفٹر آل سرجری ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور تھراپی کے بعد 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر وہ دوبارہ سے چلنے لگے گی۔ اب کی بار ڈاکٹر کی بات پر عادی نے گہری اور پرسکون سانس لی تھی۔ ہادی اور روحان نے بھی مسکرا کر عادی کو دیکھا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر قریشی، تھینک یو سو مچ۔ عادی نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا۔ اوکے مسٹر آفندی، آپ سیٹرڈے اپنی وائف کو ٹیسٹ کے لیے لے آئیں تاکہ جلدی سے جلد ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے۔ ڈاکٹر قریشی نے عادی کا ہاتھ پرجوش انداز میں ہلکے سے دباتے ہوئے کہا۔ عادی ڈاکٹر سے الوداعی کلمات کہتا روحان کے ساتھ ان کے روم سے نکل کر ہادی کے روم میں چلا آیا۔ تو نے ہادی کو سب بتا دیا؟ عادی نے روحان سے پوچھا۔ ہاں،
میں نے انہیں سب بتا دیا اور منع کیا ہے کہ گھر پر کسی عورت سے ذکر مت کرے۔ ڈاکٹر قریشی اپنے بزی شیڈول سے ہادی کی کال پر ہی ٹائم نکال کر آئے ہیں، ورنہ ان کا اپائنٹمنٹ ہفتوں پہلے لینا پڑتا ہے۔ یہاں بھی یہ ویک میں 2 دن آتے ہیں، سیٹرڈے اور منڈے۔ اچھا ہوا تو نے مجھے کل رات ہی کال کر دیا تھا۔ اور آئس کیسا ہے؟ حمزہ حذیفہ نے میرے فون میں پک دیکھ لی تھی اس کی۔ دونوں اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گئے کہ یہ عادی ماموں جیسا بچہ کون ہے؟ کہیں روحان، رکیم چاچو اور ہماری طرح عادی ماموں کا ٹوئنز برادر تو نہیں؟ دونوں ہیں 3 سال کے، مگر باتیں 30 سال والی کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے باقاعدہ رشوت دے کر منع کیا ہے کہ عائشہ بھابی کے سامنے کچھ نہ بول دینا، ورنہ بنا آئس کو دیکھے وہ جان نہیں چھوڑے گی میری۔ روحان نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اس انداز پر عادی مسکرا دیا۔ آئس ٹھیک ہے یار، مجھے اینجل کی فکر ہے، وہ بس ایک بار اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ رونی، مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ جو لڑکی منٹ بھر ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا نہیں جانتی تھی، آج 2 سال سے ڈھنگ سے کھڑی تک نہیں ہو پاتی۔ قدم اٹھانے کے لیے بھی اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے یار، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اسے اس طرح محتاجی بھری زندگی گزارتے ہوئے۔ عادی افسردگی سے بولا، انشاءاللہ بہت جلد وہ خود بنا کسی سہارے کے چلے گی۔ ڈاکٹر قریشی سے بات ہوئی ہے میری، وہ بہت پر امید ہے، اس لیے سیٹرڈے کو کریکٹ ٹائم پر مہروسہ کو لے کر آنا ہے تم نے عادی۔ باقی ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر قریشی سرجری کی ڈیٹ بھی ساتھ ہی دے دے۔ ہادی نے اندر داخل ہوتے ہوئے عادی کی آخری بات سن لی تھی، اس لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہوا اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ ڈیڈ، چاچو، پھوپھا جان، بھائی اور حالب وغیرہ رات کو لان بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی میں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ پھر روحان نے تمہاری کال کا بتایا اور ساتھ ہی کسی اچھے سے آرتھوپیڈک کا بھی مجھ سے پوچھا، اسی لیے میں نے رات ہی ڈاکٹر قریشی کو کال کر کے صبح آنے کے لیے بول دیا تھا۔ فکر مت کر یار، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آئس کو بھی دیکھا ہے میں نے، گھر پر سب پلان کر رہے سنڈے کو تمہارے گھر آ کر مہروسہ سے ملنے کے لیے۔ میں بھی سب کے ساتھ ہی آؤں گا اور تبھی ملوں گا چھوٹے عادی سے۔ ہادی کے کہنے پر عادی مسکرا کر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اچھا ہوا بتا دیا، ذرا میں اپنی بیوی کو مینٹلی پریپیئر کر دوں گا، ورنہ سب کے سامنے یہ چڑھائی کر دے گی مجھ پر، اور مجھے راہم بھائی اور فہیم کی طرح بیوی سے جوتے کھانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ عادی کے شرارت سے بولنے پر روحان اور ہادی ہنس دیے تھے۔ رات کو بھی فرقت کی وجہ سے خطرناک بے عزتی ہوئی تھی فہیم کی، اور ساتھ ساتھ فہیم کو روم سے بھی نکالا گیا تھا۔ تم سب تو شادیاں کر کے بچ نکلے، میں بیچارہ بیچلر اکیلا پھنس جاتا ہوں۔ میرے روم میں دھمک پڑا تھا، پھر پوری رات بیٹھ کر دکھڑے سنے میں نے اس کے۔ کہہ رہا تھا کہ اس بیبی ڈیول کو تو گود لے لے، 2 کڑی کی ویلیو ہے اس کی نظر میں میری، ذرا سا چھیڑ دو تو ڈیڈ اور ماں سمیت خود بھی مجھ پر چڑھائی کر دیتا ہے کمینہ۔ عادی اور ہادی روحان کی زبانی فرقت کا نیا نام بیبی ڈیول سن کر زور سے ہنس دیے تھے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ عادی نے ہنسی روکتے پوچھا۔ تو جانتا ہے کہ فرقت کو چاکلیٹس کا کریز ہے، وہ اپنے دوستوں حمان، حسام، رائکہ کے سوا کسی سے اپنے چاکلیٹس شیئر نہیں کرتا۔ اس کے منہ سے چاکلیٹ چھیننا شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے برابر ہے، اور فہم اس کا نوالا اکثر اس سے چھین کر کھا جاتا ہے یا پھر اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ اب رات کو یہ آفس سے جیسے ہی آیا، فرقت صاحب اپنی اماں جان اور دادی کی نگرانی میں واکر میں بیٹھے اپنا شوق پورا کر رہے تھے۔ پھپھو اور عائشہ بھابی کی نظر سے بچتے اس نے پھر اپنے شیر کا نوالا چھین کر کھا لیا۔ بس اس بات پر فرقت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ فہم نے لاکھ بیٹے سے قسمیں وعدے کیے، مگر وہ مانے تب نہ۔ اس نے جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کیا تو پورے گھر کو جمع کر کے عدالت لگا لی۔ مزید یہ کہ فائق نے پھپھا جان سے بھی مخبری کر دی، جو اسی وقت باہر سے ٹہل کر گھر میں آئے تھے، اور پھر اندر کا سارا سین بھی خود دیکھ لیا۔ عائشہ بھابی اور پھپھو فہم کی کلاس لے رہی تھی، اور فہد بھائی فرقت کو چپ ہونے کے لیے رشوت دے رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، پھپھو اور عائشہ بھابی کے ساتھ پھپھا جان نے بھی فہم کی شاندار توازے کر کے گھر سے نکال دیا، اور عائشہ بھابی نے دھمکی تک دے ڈالی کہ کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، باہر ہی دفع رہو۔ اور یہ اور بات کہ فرقت کے سوتے انہوں نے کال کر کے اسے گھر میں آنے کی پرمیشن دے دی تھی، مگر بیٹے کی حرکت سے اس کا دل اتنی بری طرح ٹوٹا تھا کہ دوبارہ مڑ کر نہیں گیا گھر کی طرف۔ روحان نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ پوری بات سن کر ہادی مسکرانے لگا تھا، جبکہ ہادی ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا تھا۔ یا سچ، یہ فہیم بھی کبھی نہیں سدھرے گا، اور فرقت پورا اپنے ابا پر پڑا ہے، ڈرامے باز ہے دونوں کے دونوں، عادی محسوس ہوتا ہوا بولا۔ تب اس کا فون بجا۔ 100 سال جے کا کمینہ۔ عادی نے شرارت سے روحان کو دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ روحان نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، وہ بھی اب باہر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیبی ڈیول کے ابا ایلڈر ڈیول کی کال ہے، عادی نے محسوس کن مسکراہٹ سے کہا۔ او اچھا، چل تو بات کر، میں نکلتا ہوں اب۔ اوکے ہادی، اللہ حافظ، روحان ہادی سے کہتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا، جب عادی بھی فہم کی کال پک کر کے فون کان سے لگا گیا، اور ہادی کو ہاتھ ملا کر بائے کرتا روحان کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ ہاں بول ایلڈر ڈیول۔ اوپس سوری فہم، عادی نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ویٹ
کیا کہا ابھی تو نے؟ فہیم اس کے ایلڈر ٹیبل کہنے پر چونک گیا تھا۔ کچھ نہیں یار، وہ بس زبان پھسل گئی۔ عادی نے بات بنائی۔ زبان نہیں پھسلی تجھے، اس رونی کمینے نے بتایا ہوگا آج تو ہاسپٹل گیا تھا نا، اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھکتی بے فافا کٹنی کہیں کا۔ فہیم جھنجلا کر بولا ہاں ہاں ہاں، رونی نے بتایا تھا۔ اچھا سوری یار، بتا کیسے کال کیا؟ عادی نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ پاس رکھ اپنا سوری، اور سن مہوش ممانی لاہور آ گئی ہے، ساتھ ہی وہ میک اپ کی دکان اور اس کے ڈرامہ کوئین اماں بھی تھی۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ تیرا کام ہو گیا ہے، دونوں کو اٹھا لیا ہے اور تیرے فلیٹ پر ڈال بھی دیا ہے۔ اوہ ویری گڈ یار، یہ ہوئی نا بات، اتنی جلدی تو نے ٹاسک کمپلیٹ کر لیا، ویری ویل ڈن۔ وہ فہیم کی تیزی سے امپریس ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی میں نے گھر کے باہر ممانی کی گاڑی میں ان دونوں ماں بیٹی کو جاتا دیکھا تھا، تبھی میں نے اپنے بندوں کو کال کر کے الرٹ کر دیا، جو کل سے ان کے فلیٹ کی بلڈنگ کے آس پاس ہی گھوم رہے تھے۔ بس جیسے ہی ڈرائیور انہیں بلڈنگ کے نیچے اتار کر گیا، میرے بندوں نے انہیں دھر لیا۔ سارا کام اپنی نگرانی میں کروایا میں نے، گھر سے ہی فالو کر رہا تھا۔ پھر جب انہیں اٹھوایا تو فلیٹ تک بھی میں ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے گیا۔ فہیم نے ڈیٹیل سے عادی کو سب بتایا۔ اوکے تھینکس فہیم، اب میں اپنی پیاری آنٹی اور اپنی محبت انیکا سے ملنے آؤں گا، ابھی ذرا مجھے گھر جانا ہے۔ عادی ہاسپٹل کا کوریڈور پار کرتا اب تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر پہنچا تھا، تبھی دوسری طرف سے فہیم نے حالب کی کال بھی کنیکٹ کر لی تھی، جس کے ساتھ ہی حالب کے بولنے کی آواز آئی۔ عادی کانگریٹس بڑی، رضوان جال میں پھنس گیا ہے۔ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، وہ اپنے پرانے ٹھکانے پر ہی مل گیا تھا۔ میرے آدمی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ہماری پرانی فیکٹری کے گودام میں رکھا ہے اسے۔ تو یہ بتا کہ کیا کرنا ہے اب اس کا؟ حالب نے پوچھا تھا۔ اچھا، پوری کرمنل فیملی ایک ساتھ پکڑی گئی ہے، تو ایک کام کر، ابھی رات کو اسے وہیں رکھ اور اس کی اچھی طرح خاطر مدارس کروانا، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، بس اس قابل چھوڑنا کہ وہ میرے آنے تک ہوش حواس میں رہے، پھر اسے صبح فہیم کے ٹارچر روم میں شفٹ کریں گے۔ عادی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا لاک کھول کر اب اندر بیٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، حالب اور فہیم نے ایک ساتھ کہا۔ اچھا سنو، رات کو تم دونوں عائشہ بھابھی اور صفین بھابھی کو گھر لے آنا، حلیمہ آنٹی آئی ہوئی ہے کل سے، وہ لوگ مل لیں گی ان سے، اور میں رکیم کو بھی کال کر رہا ہوں، ڈنر سب ساتھ ہی کریں گے، بچوں کو بھی لانا، آئز خوش ہو جائے گا۔ عادی نے ڈرائیو کرتے ہوئے بلوٹوتھ کنیکٹ کر لیا تھا۔ میں نہیں لا رہا اس بدتمیز کی اولاد کو، رات سے میرا اس سے جھگڑا چل رہا ہے اور اس کی ماں سے بھی، جب تک دونوں ایک ساتھ مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک مجھ سے رشتہ داری ختم ہے دونوں کی۔ فہم بگڑ کر بولا تھا۔ ہاں تو کیوں اس سے پنگے لیتا ہے؟ اور بے شک وہ بدتمیز کی اولاد ہے، آئی فلی ایگری ود یو، بٹ لے آنا اس بدتمیز کی اولاد کو، میں سنبھال لوں گا یار، روحان کو کال کر دوں گا، وہ آ جائے گا، سب بچوں کو ہینڈل کر لیتا ہے، تو بس ٹائم پر پہنچ جانا۔ اور حالب یو ٹو۔ عادی نے دونوں کو تاکید کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور ڈیڈ کو کال لگاتے ہوئے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ اسے ابھی ڈیڈ کو بتانا تھا کہ آج بھی وہ شہریار مینشن نہیں آئے گا، اسی لیے وہ مہوش آفندی کو خود ہی ہینڈل کر لے، جن سے فی الحال بات کرنے یا ملنے کا عادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔